جی ناظرین السلام علیکم۔ دو تین بڑی اہم خبریں اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بات آ گئی جی کہ متحدہ مجلس المسلمین کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ نشستیں حاصل کریں گے، مخصوص نشستیں، اور 3.5 ممبرز کو ایک نشست ملتی ہے، تو یہ اچھی خاصی نشستیں بن جاتی ہیں پی ٹی آئی کی، تو یہ ان کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا۔ دوسرا، ساتھ ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ ہر اس جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جا رہا ہے جس کی اسٹریٹ پاور ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو کریکلم وائٹے ہے، جو سی وی ہے، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو تحریک انصاف کرنا کیا چاہ رہی ہے، کس کو چیلنج کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا ایک اور 9 مئی بڑے میسو لیول پر کرنا چاہ رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی نے وہی پریس کانفرنس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی وفاق میں حکومت نہیں بنا رہے، نہ کوئی وزارت لینا چاہتے ہیں اور نہ کوئی مشیر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم البتہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں بے تحاشا پیپلز مسلم لیگ نون کو، اور ہمیں شوق ہے جمہوریت کا، اور ہم بڑی اچھی جمہوریت کرنا چاہتے ہیں۔ ملک میں جو انتشار ہے، جو تباہی ہے، اس سے ملک کو نجات دلانا چاہتے ہیں، اور عمران خان کے خلاف انہوں نے بہت باتیں کی۔ لیکن کیا پیپلز پارٹی صرف یہ جمہوریت کی خاطر کر رہی ہے، یا پیپلز پارٹی نے اس ڈیل میں بہت کچھ اچیو کر لیا ہے؟ کیا نون لیگ ایسی بری پھنسی ہے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، یا ابھی کوئی نہ کوئی ان کی بچت کا چانس باقی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ تیسری بات، نون لیگ کی جانب سے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ اندر سے خبریں جو آ رہی ہیں کہ چاچو نے شیروانی سلوا لی ہے، اور مریم نواز وزارت اعلیٰ پنجاب کی سنبھالیں گی، اور وہاں پر وہ بڑے دھڑلے سے اب کابینہ وغیرہ کے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اگر مریم نواز وزارت اعلیٰ سنبھالتی ہیں پنجاب کی، تو وہ پہلی چیف منسٹر ہوں گی پنجاب کی جو خاتون ہیں، اور بہت بڑا چیلنج ان کو درپیش ہوگا۔ اس چیلنج سے کس طرح نبرد آزما ہوں گی؟ کیا اس کے لیے وہ ویل ایکوپڈ ہیں؟ کیا ان کے پاس معاملات کی سوجھ بوجھ پوری طرح ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ کیا ابھی بھی امکان ہے کہ نواز شریف صاحب وہ اچانک وزیر اعظم دوبارہ ہو جائیں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ضرور ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو، کیونکہ اس بحرانی کیفیت سے ملک کو نکال وہی سکتے ہیں، اور نواز شریف کے سٹیچر کا آدمی چاہیے، تبھی آدمی ملک اس بحران سے نکل سکتا ہے۔ یہ 3 خبریں ہیں جس پر ہم نے بات کی۔ پہلی خبر عمران خان کے حوالے سے، تو بھائی بات یہ ہے کہ انتشار کی جو سیاست شروع کی عمران خان صاحب نے، اس کا نیکسٹ لیول آ گیا۔ ادھر پی ڈی ایم 2 آ گئی ہے، ادھر بھی انتشار کی سیاست کا لیول نمبر 2 آ گیا۔ ادھر 9 مئی ہوا، ادھر 9 مئی سے ایک اور سٹیپ آگے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور بنیادی طور پر ایک کیریکٹر تھے جو 9 مئی میں بڑے پیوٹل رول پلے کیا انہوں نے، تو وہ 9 مئی میں انتہائی زہریلے ثابت ہوئے۔ انہی کو وزیر اعلیٰ بنانا بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسج دینا ہے کہ بھائی جان، ہم تو اپنی آئی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم کر کے رہیں گے جو ہم نے کر کے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد، مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک نہیں ہوتا، یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، لیکن ان کی اسٹریٹ پاور بہت ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور بہت ہے، اور مجلس وحدت المسلمین کی بھی اسٹریٹ پاور ہوگی۔ تو یہ اگر، اور پی ٹی آئی کی اپنی دنگا فساد کی بڑی خاص روایت ہے، تو یہ تینوں مل کر نکلیں گی تو ملک میں تو امن نہیں ہونے لگا، تو یہ تو گڑبڑ جاری رہے گی، اور یہ ہر چوتھے دن صوبے سے
وفاق کے اوپر حملہ کریں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی وہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ انتخابات کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کوئی خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. چیزیں انتشار کی جانب جا رہی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ انتشار ہو جاتا ہے، لوگ مار کٹائی سے تنگ آ جاتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی ہپوکریسی سے تنگ آ جاتے ہیں، تو پاکستان میں روایت ہے کہ اچانک ایک شخص آ کر اعلان کرتا ہے عزیز ہم وطنوں. کیا عزیز ہم وطنوں کا امکان ہے؟ لیکن موجودہ صورتحال میں عزیز ہم وطنوں کا بھی امکان نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن اپنی بڑی ویک ہے، اکانومی کی حالت بہت خراب ہے. تو ان حالات میں تو اس طرح کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ صورتحال دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے. نون لیگ کو گورن نہیں کرنے دینا پی ٹی آئی نے، وہ ان کے اوپر سایہ بن کر چلتی رہے گی. تو یہ پی ٹی آئی کا پلان ہے جس میں دنگا فساد، لانگ مارچ اور دھرنا شامل ہے. اور پھر اس میں تشدد ہوگا، لاشیں گریں گی، بس پھر اس چیز کو تقویت ملے گی. اب آ جاتے ہیں بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس سے. بلاول بھٹو نے بڑی معصومیت سے کہا کہ بھئی ہم تو جمہوریت کی خاطر یہ کر رہے ہیں. جمہوریت جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے، جمہوریت میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. عمران خان ایک گندا بچہ ہے، ہم اس سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں اور ہم جمہوریت کی خاطر نون لیگ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. ہم بے لوث قسم کے لوگ ہیں اور ہمیں تو صرف جمہوریت عزیز ہے، ہمیں وفاقی وزارتیں ہم نے نہیں لینی، یہ گندا کام ہے بھئی، ہم نے نہیں کرنا. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست ڈیل سٹرائک کی ہے اور وہ پنجے میں آ گئے ہیں. نون لیگ ان کے پنجے میں آ گئی، شکنجے میں آ گئی. جو چیزیں انہوں نے مانگی ہیں، ابتدائی طور پر جو معلومات آئی ہیں، اس میں تو ایک کا اظہار تو بلاول بھٹو نے کر دیا کہ وہ صدر کا عہدہ ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے، صدر کا عہدہ ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس وہ ہوگا چیئرمین سینٹ. یہ اندر کی بات ہے، چیئرمین سینٹ ان کا ہوگا. ہو سکتا ہے اسپیکر بھی انہوں نے مانگ لیا ہو، اور ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے گورنرز بھی انہوں نے مانگ لیے. اس کے علاوہ اب وہ ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ فرض کیجئے وہ اچانک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں 8 وزیر لگا دیں ہمارے، اور نون لیگ نہیں لگاتی. تو بجٹ جب پیش کرنا ہوگا تو اسمبلی میں نشستوں کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر وہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو بجٹ نہیں پیش کریں گے. تو ایک طرح سے بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں پیپلز پارٹی ہوگی اور بلیک میل ہونے کی پوزیشن میں نون لیگ ہوگی. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں اس سچویشن میں انورس کام کرنا چاہیے تھا اور ان کو پیپلز پارٹی کو آفر کرنی چاہیے تھی کہ آپ وفاق میں حکومت بنائیں، بسم اللہ، اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم وزارتیں نہیں لیں گے. تاکہ یہ سیاسی سوجھ بوجھ کی بات ہوتی اور یہ دوسری پوزیشن میں ہوتے. لیکن اب ان کی نشستیں کم ہیں اور یہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور یہ معاملات اب نون لیگ کے لیے خراب ہو جائیں گے. ڈیلیور کر نہیں سکتے، کوئی بھی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. اب ڈیلیوری کا یا بری ڈیلیوری کا الزام تو آئے گا نہیں اس کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر. وہ تو کہیں گے وفاق، اور پیچھے سے سارے فائدے وہ اٹھا رہے ہوں گے اور پھر وہ جناب سارے معاملات بھی خود طے کریں گے، فائدے بھی سارے اٹھائیں گے اور الزام آئے گا شہباز شریف پہ. اس صورتحال کو سنبھال کون سکتا ہے؟ اس صورتحال کو سنبھال کرنے کے لیے ایک ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے، جو شہباز شریف صاحب بالکل نہیں ہے. وہ نواز شریف صاحب ہیں. نواز شریف صاحب سنا ہے کہ کچھ خفا ہیں کہ ان سے جتنی سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا وہ سیٹیں نہیں ملی. تو پھر وہ چوں کے مربے اس حکومت میں کیوں آئے؟ نواز شریف صاحب جان بوجھ کے مختلف جلسوں میں کہہ رہے ہیں، آخری سپیچ میں بھی کہا یہ شہباز شریف صاحب کو میں نے لکھوا دیا، لیپ ٹاپ بھی دے، یہ بھی دے، لیکن وہ خود نہیں آنا چاہ رہے. اس لیے کہ وہ اس حکومت میں کیوں آئے؟ وہ تو بس جو ہے اب جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس صورتحال کو انٹیلیجنٹلی قابو کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب بڑے ڈیئرنگ اقدامات کر سکتے ہیں. اکانومی کے لیے ظاہر ہے
دنیا کے ممالک میں ان کی جو حیثیت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اکانومی کے لیے وہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی دن عمران خان کے پاس جیل میں چلے جائیں، ان سے بات کریں، اور یہ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی کو عمران خان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ سیاسی طور پر بات کریں۔ بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی، سیاسی طور پہ بات کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس سے ملک میں کچھ نہیں بچے گا، آپ کے اوپر اور پرابلمز آئیں گے، تو یہ نہ کریں۔ تو لیکن خبریں ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی لگے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو کنونس کرنے، لیکن نواز شریف صاحب ابھی کنونس ہو نہیں رہے، مان نہیں رہے، اور جو ہے نا، اس ملک کو اس وقت ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، زخموں کو بھرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کسی مدبر شخص کی ضرورت ہے۔ وہ کیریکٹرسٹکس نواز شریف کی ہے اور شہباز شریف کی نہیں ہے، لیکن ابھی دیکھیے آج شام تک کیا بنتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔